فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے. بالکل من گھڑت حدیث اور جھوٹی حدیث ہے. اور ایسے ہی بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے. جب آدمی رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس نہر سے پانی پلائیں گے جسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. بالکل جھوٹی حدیث ہے. اور بعض لوگوں نے رجب کے روزوں کے سلسلے میں ایک حدیث گھڑی ہے، رجب کے مہینے میں اگر کوئی آدمی 7 روزے رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں. 7 روزے رکھ لو، باقی الٹے سیدھے حرکتیں جو بھی کرنا ہے لوپر ٹوپی سب کرتے رہو، سب چلتا رہے گا. جھوٹی حدیث ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجب کے روزے رکھے اور 4 رکعت نماز پڑھ لے. رجب کے روزوں کا اہتمام کر لے اور روزے کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیں گے خواب میں. بالکل جھوٹی حدیث ہے. اور ایسے ہی بعض لوگوں نے رجب میں غسل کو بھی ایک موضوع بنایا. رجب کا غسل رجب میں اہتمام سے نہائیں گے، باقی دنوں میں نہیں نہائیں گے، بدبو آتی رہے گی، پسینہ رہے گا، سب کچھ رہے گا، انتظار میں رہیں گے رجب آیا تو نہائیں گے بول کے. تو رجب کے غسل کی بھی ایک فضیلت کہ اگر رجب کے 15ویں رجب کو اگر کوئی آدمی غسل کرے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنے گھر ڈوبا لیا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ لیا، کتنا حرام لوٹ کھا لیا، رجب کی 15ویں دن میں غسل کر لیا، سارے گناہوں سے پاک ہو گیا. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے بلی دے دیے ہیں. سولی ہو گئی ان کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور سولی کیوں دے دی گئی کہ آنے والی قیامت تک میری تمام امت کے گناہ سب میں لے کے سولی میں جا رہا ہوں، گویا کہ ان کی زبان سے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے اور انہی پر قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرمائیں گے. ایک عیسائی سوال کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے زندہ رہتے، کھانا کہاں کھاتے، پانی کہاں پیتے، واش روم کہاں جاتے، یہ سب چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اور جبکہ ان کا اس کا عقیدہ یہ ہے، اس عیسائی اور قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. غلام احمد یہ جو قادیانی گزرا ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر باحیات ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے، ان کو سولی دے دی گئی. اور کیوں آپ سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں کھائیں گے، کہاں پیئیں گے، کہاں رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، واش روم کہاں سے جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں آسمانوں پر عقیدہ رکھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے حساب سے زندہ ہیں آسمانوں پر تو وہ جس ہوٹل سے کھانا کھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی ہوٹل سے کھانا کھائیں گے، وہ جس واش روم کو یوز کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی واش روم کو یوز کریں گے. دونوں نبی ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مل جل کے نہیں رہیں گے آسمانوں پر. بے وقوفی کی باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے چاہے ان کو آسمانوں پہ زندہ رکھے. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ غسل کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایسے بعض لوگوں نے ایک روزہ یہ بھی رجب کے مہینے میں گھڑا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لو تو اللہ تعالیٰ 1000 سال روزے رکھنے کا ثواب دیں گے. اسے کہتے ہیں ہزاری کا روزہ. ایک روزہ رکھ لو 1000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب. 2 روزے رکھ لو 2000 سال کے برابر ثواب. 3 روزے رکھ لو 3000 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب. ایک روزے پہ 1000 سال کا ثواب. کس کا روزہ ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ نبی کا روزہ ہے یا کسی ولی کا روزہ ہے، صحابی کا روزہ ہے؟ ایک روزے پہ اتنا بڑا ثواب. اور 7 روزے رکھ لیے تو جہنم کے 7 دروازے بند. 8واں روزہ رکھ لیے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. 7 روزے رکھ لیے تو جہنم کے دروازے بند، 8واں روزہ رکھ لیے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے. جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے. دین کو ہم لوگوں نے ہی بدنام کیا ہے. ایسی الٹی سیدھی بیکار کی باتیں گھڑ کر دین کے بارے میں لوگ باقی دنوں میں گناہوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن ایسے الٹے سیدھے عقیدوں کے ساتھ لوگ بولتے فضائل بیان کرو، فضائل امت کے سامنے فضائل بیان کرو. فضائل بیان کرنے سے امت عمل پہ آمدہ ہوتی ہے. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فضیلت بیان کی جانے والی اکثر حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اور بعض ضعیف جتنا بعض موضوع
گا، یہ خالی ملے گا بیان کرتے رہو، الٹی سیدھی حرکتوں میں مبتلا کرتے رہو، باقی اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کروں گا تو اللہ عذاب دیں گے، یہ گناہ کروں گا تو اللہ عذاب دیں گے۔ تو اب وہ جو گناہ کی کام ہے، ان گناہ کے کاموں کو کوئی آدمی بیان بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں مول صاحب تھوڑا فضیلت والے بیان کرو، لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کون سے عمل کے جذبے پیدا ہوتے ہیں؟ نماز روزے کے عمل کے جذبے۔ باقی فضیلت تو غصہ پی جانے کی بھی فضیلت ہے، معاف کر دینے کی بھی فضیلت ہے، کسی کو اپنا حق چھوڑ دینے کی بھی فضیلت ہے، یہ ساری فضیلتیں نہیں دکھائی دیتی۔ تسبیح ڈھکلنے کی فضیلتیں دکھائی دیتی، سجدے ٹھوکنے کی فضیلتیں دکھائی دیتی، باقی غصہ پی جاؤ، اپنا پڑوسی کا حق ادا کرو، بہنوں کی وراثت دو اور کسی کا حق نہ مارو، اس پر جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں یاد نہیں آتی۔ حالانکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرماتے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو، جنت میں اعلیٰ مقام پر میں تمہیں مکان دلاؤں گا۔ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو، یہاں کیا بولتے ہیں؟ میں حق پہ ہوں کہیں کو چھوڑوں گا، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حق پہ ہو تب بھی چھوڑ دو، نہ حق پہ ہو تو چھوڑنا ہی پڑے گا تمہیں، نہ حق پہ ہو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، حق پہ ہو تو بھی چھوڑ دو، میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دلاؤں گا۔ ایسی نمازوں کے سلسلے میں روزوں نے حدیثیں گھڑ کے رکھی ہیں، 3 قل کی نماز، 4 قل کی نماز، 5 قل کی نماز، 11 قل کی نماز، 100 قل کی نماز، 3 سے لے کے 100 تک کیا ہے کاٹا سنچری تک۔ اب 3 قل کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ دوزخ کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ 500 برس مسافت کا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ 3 قل کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اتنا فاصلہ کر دیں گے کہ 500 سال کی مسافت رہے گی 3 قل سے نماز پڑھ لینے پر۔ فرض نمازیں چٹ ہو رہی ہیں، جمعہ کا مسلمان ہے، کل جمعہ آیا تھا تو آج جمعہ آ رہا ہے، باقی رجب میں 3 قل سے پڑھ لیا تو جنت طے ہو گئی اس کے لیے۔ تو پھر یہ جو پابندی سے پڑھنے والے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، یہ لوگ تو پھر پابندی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تو بے وقوف ہے، اس طرح کی پابندی کیا ضرورت ہے؟ 3 قل سے پڑھ لو کام نکل جائے گا۔ 4 قل کی نماز اگر پڑھ لو گے تو 1000 فرشتے اعمال لکھنے کے لیے اتریں گے آسمان سے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا، 1000 فرشتے اس کے اعمال لکھنے کے لیے اتریں گے، اور پھر اگلے رجب کے مہینے تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اس کا، اگلے رجب کے مہینے تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب یہ کون سے ڈائریکٹر نے لکھا ہے نہیں معلوم، کوئی محدث تو نہیں لکھا ہوگا یہ ساری باتیں۔ اور 5 قل سے 11 قل سے پڑھ لو تو اس کا ثواب یہ ملے گا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے قبر میں بازو جو لیٹا ہوگا اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا، اور پلسرات پر سے بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے، کرنٹ لگ کے نہیں مر جاتا نہیں معلوم، بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ ایسے 100 قل کی نمازیں، 100 تسبیح کی نمازیں، یہ ساری نمازیں جن پر یہ فضیلتیں آئی ہیں یہ سب من گھڑت ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ معمول جیسے مستحب نفل نمازیں پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ملے گا، اور البتہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ ثواب میں اضافہ کر دیں، وہ اس کی مرضی ہے۔ باقی کوئی حدیث روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں اور کوئی حدیث نماز کی فضیلت کے سلسلے میں رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ اور ایسی رجب کی پہلی جمعرات کو بعض لوگ صلاۃ الرغائب نماز پڑھتے ہیں، جس میں 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی عجیب فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد نماز کا ہو گیا، روزے کا ہو گیا، اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے کھانے کا۔ ایک ہے تبارک کی روٹیاں کھانا ہے، دوسرے بی بی فاطمہ کی پوریاں کھانا ہے، تیسرا حضرت جعفر کے کنڈے کھانا ہے۔ یہ 3 سلسلے ہیں رجب میں کھانے کے، چونکہ اس امت میں مرے تو بھی کھانا ہے، پیدا ہو تو بھی کھانا ہے۔ بچہ پیدا ہوا عقیقہ کر کے کھاؤ، وہ تو سنت ہے، مستحب ہے۔ باقی کوئی مرا چلا شروع کرو، زیارت شروع کرو، چٹنی شروع کرو، وہ شروع کرو، کچھ نہ کچھ نام لے کے کھانا بس ضروری ہے۔ اور ایک مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس میں مہینے کے 30 دن میں سے 22 دعوتیں مسلمانوں میں ہیں۔ فاتحہ کا کھانا، وہ پھل کا کھانا، تسبیح کا کھانا، وہ اللہ کی باسن، فلاں فلاں عجیب عجیب ناموں سے ہیں۔ جمعہ کی دعوت، وہ رسم کی دعوت، منگنی کی دعوت، وہ فلاں دعوت، اس طرح تقریباً 22 دعوتیں ہیں۔ اگر 22 دعوتیں آدمی اٹینڈ کرے گا تو صرف 1 ہفتہ گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت پڑتی ہے اسے بس، باقی 22 دن تو ایسے گھوم گھوم کے کھاتا رہے گا۔ تو اب کھانے کا سلسلہ شروع ہے،
تبارک کی روٹیاں کہ رجب کے مہینے میں روٹیاں بنا کر 41 مرتبہ سورہ تبارک الذی پڑھ کے دم کر کے کھاؤ تو ساری بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ سورہ تبارک الذی جو شروع ہو رہا ہے اس کے نام کے حساب سے تبارک کی روٹیاں نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فاطمہ کی پوریاں ہیں، وہ 22 رجب میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں، اب آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، اب تک کھاتے آئے ہیں نا۔ اب 22 رجب کے کنڈے یہ تو مشہور ہے، اس کے اوپر تو ایک فلم بھی بنی ہے 22 رجب کے کنڈوں پر۔ فلم تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں، وہ کہانی کو بول رہا ہوں، جو کہانی مشہور ہے کہ وہ ایک لنگڑے ہارے کا قصہ کہ اس کمانے سے بیچارہ مجبور ہو گیا تھا اور پریشان تھا کیسے کماؤں کیا کروں، تو وہ مدینہ چھوڑ کر کمانے کے لیے چلا گیا، اور چلا گیا تو کئی سال ہو گئے، تقریباً 8 سال 10 سال 16 سال کتنے سال گزر گئے نہیں معلوم، کوئی راستہ نہیں نکلا کمانے کا۔ تو ایک دن وہ گھر کی عورت گھر جھاڑ رہی تھی تو سامنے سے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر عافیت سے آ جائے اور تمہارے گھر کا فاقہ دور ہو جائے تو پھر تم میرے نام پہ فاتحہ کرو، اور کیا کرو، اتنی روٹیاں بنا کر اور یہ کھانا بنا کر میرے نام پہ اصالِ ثواب کرو، تمہارے گھر میں دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے کھانا بنایا اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ یہاں اس نے کھانا بنانا شروع کیا، وہاں اس کا شوہر درخت پہ بیٹھ کے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک کلہاڑی گری اور نیچے زمین پہ لگی تو وہاں پر ایک سونے کا خزانہ نکلا۔ وہ پورا خزانہ لے کر گھر واپس آیا، بڑا شاندار محل بنایا اور اس وقت کا امبانی بن گیا اور مزے سے رہنے لگا۔ اب اس وقت کے وزیر کو خبر پہنچی کہ وزیر کیسے معلوم ہوا کیسے تم اتنے مالدار بن گئے، پورا قصہ سنائے، حضرت جعفر صادق آئے تھے اور ہم کو یہ فاتحہ کی ترغیب دے گئے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ سب نہیں چلتا، الٹی سیدھی باتیں ہیں، سب نہیں ہوتا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آئی کہ اس وزیر کو بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا، اس کے اوپر کیس پڑ گیا اور اسے جیل میں جانا پڑا، اور پھر جب اسے باہر کر دیا گیا، شہر سے باہر بھیج دیا گیا، تو شہر سے باہر جب جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے تھیلے میں بستے میں ایک تربوز خرید کے لے گیا۔ اب راستے میں جا رہا تھا تو اچانک خبر پہنچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو، شہزادے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور جب تلاشی شروع ہوئی اس کا تھیلا جب دیکھا گیا تو اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا، مارکیٹ سے خریدا تھا خربوز، تو یہاں دیکھے تو بادشاہ کے بیٹے کا شہزادہ ہے۔ عجیب میجک ہے وہ بھی، ڈائریکٹر نے کیسے سیٹ کیا ہے دیکھیے۔ اب پھر جب معلوم ہو گیا شہزادے کا قاتل ہے تو پکڑو، سیدھے لے جا کے جیل میں ڈالو، میاں بیوی دونوں کو جیل میں ڈالے۔ اب اس کے بعد میاں بیوی سوچنے لگے ہم بادشاہ کے آدمی تھے، یہاں تک نوبت کیسے آ گئی؟ خیال آیا کہ ہم وہ رجب کے کنڈوں کا انکار کر دیے تھے، اس کا انکار نہیں کرنا تھا، کیونکہ آج بھی میسج چلتا ہے کہ حضرت زینب خواب میں آئی تھی اور یہ فرما کر گئی، اتنے بار یہ میسج 11 لوگوں کو آگے پہنچاؤ، 21 لوگوں کو آگے پہنچاؤ، 3 دن میں تمہارا پیجامہ صحیح ہو جائے گا، اگر نہیں پہنچاؤ گے تو پھر پیجامے کی گارنٹی نہیں ہے، ایسے میسج بھی چلتے ہیں۔ تو وہ خیال آیا کہ ہاں ہم نے اس کا انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے نوبت آئی، تو فوراً ارادہ کیا ہم جیل سے چھٹکارا پا جائیں گے تو ہم بھی حضرت جعفر صادق کے نام پہ ہم بھی رجب کے کنڈے منائیں گے۔ فوراً ایسا ہوا، یہاں منت مانے، ادھر سے شہزادہ مل گیا، جو مر گیا تھا وہ شہزادہ مل گیا۔ اب کیس ہٹ گیا، واپس آئے، پھر اس کے بعد رجب کے کنڈوں کی دھوم دھام ہوئی۔ یہ پورا فلم بنا ہے حضرت جعفر صادق کے کنڈوں پر، چونکہ کھانا ہے، اب اس کھانے کو عبادت کا نام دینا ہے تو اس واسطے یہ پورا سیٹ کیا گیا۔ جھوٹی من گھڑت کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجب کے کنڈوں پر اس طرح کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس رجب کے کنڈوں کا کھانا آ بھی جائے، ہرگز کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے رشتہ ٹوٹ جانا ہے تو جو بندہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے تو اس سے رشتے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر رشتہ رکھنا ہی ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں، تو اس کھانے کو لے لو، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی غریب مسلمان کے، کسی غریب کافر کو دے دو، اسے وہ کھانا کھلا دو، لیکن رجب کے کنڈوں کے کھانا اور تبارک کی روٹیاں، یہ بی بی فاطمہ کی پوریاں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے سموسے مل رہے ہیں، جا کے کھا لو، بہت سے پوریاں مل رہے ہیں، جا کے کھا لو، وہ 10 روپے میں مل جائیں گی، کوئی زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کھاؤ گے تو گناہ ہو جائے گا، یہ اگر استعمال کرو گے تو گناہ ہوگا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی سن لیں، رجب کے مہینے میں رمضان کی تعظیم میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی تعظیم میں ہم تلاوت کا اہتمام شروع کریں۔ اللہ والوں کے متعلق لکھا ہے، حضرت نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، قرآن مجید کی اس قدر تلاوت فرمائے
فرماتے تھے کہ ایک بار تلاوت کرتے کرتے نیند میں سو گئے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی تلاوت کی کثرت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، اور جب صبح اٹھے تو ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی، وہ بات کرتے تو خوشبو آتی تھی، وہ چلتے تو خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کون سی عطر استعمال کرتے ہیں؟ فرمانے لگے عطر استعمال نہیں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تو اس کی برکت سے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ کثرت تلاوت کا اہتمام، حضرت حافظ مشیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تلاوت کا اس قدر اہتمام تھا، کھیت میں کام کرتے تھے، پھاوڑا اور سبل لے کر جب کھیت میں جاتے تھے، نال ہل وغیرہ لے کر گھر سے نکلتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ان کی زبان پر رہتا تھا، دن بھر کھیت میں کام کر کے جب واپس گھر لوٹتے تھے، واپس گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ والناس ان کی زبان پہ رہتا تھا۔ پورا قرآن ایک کھیت میں کام کرتے وقت ایک دن میں پورا قرآن پڑھ کے آ جاتے تھے۔ کثرت تلاوت کا اہتمام ضروری ہے، اس متعلق علماء نے کتابیں لکھی ہے، باہر ایک کتاب فروخت ہو رہی ہے اعجاز قرآن کے نام سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں اس متعلق کتاب فروخت ہو رہی ہے، آپ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں کتاب خریدیں، کتاب کا خریدنا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ لوگ خرید کر آس پاس میں آپ کے مدرسے ہیں، مدارس میں علماء حفاظ رہتے ہیں، ان کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کی خیرخواہی اور تعاون یہ ہوگا کہ ہر آدمی 5-5-10 کتابیں خرید لے، 100-200 روپے 500 روپے اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جب وہ لوگ پڑھیں گے اس کا جتنا بھی ثواب ہوگا آپ کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہم لوگ میسیجز پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واسطے اس کا اہتمام کرو، آدمی پڑھنے سے سننے سے ترغیب پیدا ہوتی ہے، جاتے ہوئے خریدو اور اسے دوسروں تک پہنچاتے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔